دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، رمضان مبارک کی گھڑیاں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں. ابھی ہم لوگ ابتدا کی بات کر رہے تھے اور چند ہی دنوں میں اب آخری عشرہ سر پہ کھڑا ہوا ہے. رمضان کے ایام بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں، جیسے کہ دوسرے ایام بھی آج کل بہت تیزی سے گزرتے نظر آتے ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا نہ ہوگا کہ سال اس طرح گزر جائے جیسے کہ ایک مہینہ گزر جاتا ہے، اور ایک مہینہ اس طرح گزر جائے جیسے کہ ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، اور ایک ہفتہ اس طرح گزر جائے جیسے کہ ایک دن گزر جاتا ہے، اور ایک دن اس طرح گزر جائے جیسے کہ ایک لمحہ کہ کسی نے آگ جلائی اور جلنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اتنی ہی دیر کے اندر ایک دن گزر جائے. یہ منظر آج کھلی آنکھوں دیکھا جا رہا ہے. ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کا کام کرنا چاہیے. جب جلدی سے جلدی دن گزرتے جا رہے ہیں تو ہم جلدی سے جلدی ان کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کی کوشش شروع کر ڈالیں. بہرحال بہت تیز رفتاری کے ساتھ مہینہ گزرتا جا رہا ہے اور بس ابھی ایک عشرہ باقی رہ گیا ہے. رمضان مبارک میں کرنے کے کام تو بہت ہے. روزوں کا ذکر میں نے گزشتہ مجلس کے اندر کر دیا تھا. ایک اہم کام رمضان مبارک کا یہ بھی ہے کہ رمضان مبارک مواخات کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. لہذا لوگوں کے ساتھ ہمدردی، غمخواری، تعاون، نصرت، مدد، یہ کام بھی بہت اہمیت کے ساتھ کرنے کا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک آتا تھا تو آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے اور آپ کے ہاتھ اس طرح کھل جاتے اور صدقہ دینے کے لیے آپ ہم وقت اس طرح تیار رہتے جیسے کہ تیز تیز ہوائیں چل رہی.
جیسے تیز تیز ہوائیں چلتی ہیں، اللہ کے نبی کا ہاتھ بھی اسی طرح چلتا تھا، یعنی مسلسل دیتے رہتے تھے، مسلسل دیتے رہتے تھے۔ غریبوں کی امداد، بیواؤں کی امداد، حاجت مندوں، ضرورت مندوں کی امداد اور نصرت، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا رمضان مبارک کے اندر۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کے مہینے کو مواسات کا مہینہ کہا۔ مواسات کے معنی ہے ہمدردی، غمخاری، یہاں ہمدردی و غمخاری کا مہینہ ہے، لہذا اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو، پیسے کو لوگوں کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام اور جو سسٹم اسلام کا ہم کو عطا کیا ہے، یہ بڑا پاکیزہ سسٹم ہے، بڑا پاکیزہ طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا۔ اس کے اندر جہاں پر یہ ہے کہ تم نماز پڑھو اور اللہ کی عبادت اس طریقے پر انجام دو، وہیں پر یہ بھی ہے کہ غریبوں کی امداد کرو، مدد کرو، نصرت کرو، مختلف قسم کے ضرورت مند ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے اپنا مال پیسہ زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کرو۔ قرآن پاک کے اندر بے شمار آیات موجود ہیں جن کے اندر اس بات کی ترغیب موجود ہے کہ اللہ کے نام پر لوگوں کو دیا جائے، اللہ کے نام پر لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ اس کی بڑی تاکید قرآن میں اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور اس سسٹم میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے زکوٰۃ اور ایک عام صدقات۔ زکوٰۃ تو فرض قرار دی گئی، ہر وہ مومن بندہ عاقل بالغ جس کے پاس مال دولت اللہ نے دی ہو اور نصاب کے برابر اس کے پاس مال موجود ہو، تو اس کے اوپر تو ضروری قرار دے دیا گیا کہ وہ اللہ کے نام سے زکوٰۃ نکال کر غریبوں کی امداد کرے اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرے۔ یہ تو فرض ہے، اس کے اندر کوتاہی کرنا وبال کا باعث ہے، عذاب کا باعث ہے۔ دنیا کے اندر بھی وبال آتا ہے، آخرت کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو آیت میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر یہی مضمون اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو لوگ مال پیسہ سونا چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا کرتے، یعنی زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کیا کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے کہ ان کو بہت دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یہ عذاب اس دن ہوگا یعنی قیامت کے دن، جس دن کہ ان کے مالوں کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر انہی کے ان گرم کیے ہوئے مالوں سے ان کو داغ دیا جائے گا۔ فتقوی بہا، ان کو داغ دیا جائے گا۔ داغ کہاں کہاں دیا جائے گا؟ فتقوی بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں پر، وجنوبہم، اور ان کے بازوؤں پر، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں پر یہ داغ دیا جائے گا، یعنی انہی کے مال کو ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیا جائے گا۔ جو لوگ مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں، سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، روپیہ پیسے کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، جمع کر کر کے رکھتے ہیں، لیکن اس کا اللہ کے نام سے زکوٰۃ اس کے اندر سے نہیں نکالتے، تو ان لوگوں کے لیے یہ عذاب سنایا گیا ہے کہ ان کے انہی مالوں کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر ان کو اسی سے داغ دیا جائے گا۔ داغ دینے کے لیے 3 جگہ کا اللہ نے ذکر کیا، پیشانیوں پر داغ اور بازوؤں پر داغ
اور پیٹوں پر داغ۔ علماء نے اس کی ایک عجیب حکمت اور مصریت بیان کی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اکثر مالداروں کا طریقہ یہ ہے کہ مالدار کے پاس اگر کوئی غریب آتا ہے، حاجت مند، ضرورت مند آتا ہے اور اس سے مانگتا ہے، تو یہ لوگ سب سے پہلے تو اپنی پیشانیوں پر ٹیڑھ لا لیتے ہیں، یعنی پیشانی سے بتاتے ہیں ہم راضی نہیں ہیں تمہارے مانگنے سے۔ پیشانی پہ بل پڑ جاتا ہے، پیشانی کا انداز بتاتا ہے یہ آدمی چڑ رہا ہے، نفرت کر رہا ہے، غریب کو حقیر سمجھ رہا ہے، غریب کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، پیشانی اس کی بتاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے پیشانی کو داغ دیا جائے گا۔ غریب آتا تھا تو پیشانی پہ بل ڈال ڈال کر نفرت کا اظہار کرتا تھا، اس کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا تھا، حالانکہ وہ تیرے پاس آیا تو تیرے ہی فائدے کے لیے آیا۔ غریب ہمارے پاس آتا ہے تو اپنا فائدہ ہو کہ نہ ہو ہمارا فائدہ ہے، اس لیے کہ جب ہمارے پاس آیا اور ہم نے نکال کر اسے اپنی زکات دے دی یا اور کوئی پیسہ دے دیا تو اس سے تو ہماری جنت بن گئی اور اللہ راضی ہو گیا، تو اس میں ہمارا فائدہ۔ لیکن مالدار لوگ سب سے پہلے پیشانی کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے پیشانی کا ذکر کیا کہ ان کو داغ دیا جائے گا پیشانیوں پر۔ اس کے بعد کہا وجنوبہم، اور بازوؤں پر، اس لیے کہ اگر غریب نہیں جاتا تو ذرا یوں ہو جاتے ہیں، یوں ہو جاتے ہیں، یعنی اسے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے جا۔ اس کے لیے کبھی ادھر کچھ کام کرنے لگتا ہے، کبھی ادھر دیکھ کر کچھ کام کرنے لگتا ہے، اس لیے ان کے بازوؤں پر داغ دیا جائے گا۔ اور پھر بھی غریب نہیں جاتا تو منہ ہی پھرا لیتا ہے، پیٹھ دکھا دیتا ہے، اس لیے پیٹھوں پر عذاب دیا جائے گا اور داغ دیا جائے گا۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَذُوقُوا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ ان سے کہا جائے گا اے مالدارو، اے سونے والو، اے چاندی والو، ہیرے جواہرات والو، مال دولت والو، جمع کر کے رکھنے والو، یہ ہے تمہارا مال جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، آج وہ تمہارے لیے باعث عذاب ہو گیا ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا اپنے جمع کیے ہوئے مال کا آج مزہ چکھو، کیسا ہے مزہ، یہ کہہ کر ان کو داغ دیا جائے گا۔ معلوم ہوا بھائیو، زکوٰۃ بڑا اہم ترین فریضہ ہے۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نماز کے بعد اسلام کے اندر سب سے اہم ترین فریضہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ سب سے اہم ہے نماز کے بعد، روزے سے اہم، حج سے بھی زیادہ اہم۔ اس لیے قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، دونوں کو اللہ نے جوڑ کے بتایا۔ اس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ہی شریعت میں نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی تمام پیغمبروں کی شریعت کے اندر اس کا حکم تھا، یعنی جیسے نماز کا حکم تمام شریعتوں کے اندر رہا، اسی طریقے پر یہ حکم زکوٰۃ کا وہ بھی تمام شریعتوں میں رہا ہے۔ حضرت آدم کی شریعت میں ہو، نوح کی شریعت میں ہو، حضرت ابراہیم کی شریعت میں ہو، یا حضرت عیسیٰ کی شریعت میں ہو، موسیٰ کی شریعت میں ہو، داؤد کی شریعت میں ہو اور سلیمان کی شریعت میں ہو، تمام کے تمام پیغمبروں کی شریعتوں میں اللہ نے جہاں نماز کو فرض قرار دیا تھا وہیں پر زکوٰۃ کا بھی حکم دیا تھا۔ اس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے۔ تو اتنا تاکیدی حکم، اس قدر ضروری اور اہم بات، اس لیے اس کے اندر تو کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے اور بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں زکوٰۃ تو نکالتے ہیں لیکن اندازے سے نکال دیتے۔ اندازہ اگر اپنے مال سے زیادہ کا کیا جائے تب تو ٹھیک،
لیکن اگر ویسے ہی خامخواہ نکال کے دے دیا، کچھ زکات دے دی، ایک آدمی کے پاس جو ہے 1 کروڑ روپے، اب وہ 1 کروڑ کی جتنی زکات نکالنی چاہیے حساب کر کے نہیں نکالتا، بلکہ اس کے بجائے کچھ نکال دیتا ہے۔ 2-4 لاکھ روپے نکالا اور زکات دے دیا، حالانکہ 2-4 لاکھ نکال دینے سے تو اس کی زکات پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مال کا حساب کرو، اللہ نے کتنا مال تم کو دیا، اور اس مال کا حساب بھی اس طرح لگاؤ کہ جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے، جس کو کہتے ہیں مال نامی، بڑھنے والا مال، جیسے سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، اور تجارت کا مال، جیسے کوئی دکان رکھا ہوا ہے، دکان کے اندر جو مال موجود ہے، بکری کا مال، ان ساروں کا حساب لگاؤ۔ بینک میں جو موجود ہے اس کا حساب نکالو، سونا چاندی اگر موجود ہے تو اس کا حساب نکالو، مال موجود ہے تو اس کا حساب نکالو، اگر ہمارا مال کسی اور جگہ ہے اس کا بھی حساب نکالو، بینک میں رکھا ہوا ہے اس کا بھی حساب اس کے اندر داخل کرو، اور اس سب کو جمع کرو، اور جتنا مال تمہارا بنتا ہے اس میں سے پائی پائی کا حساب لگا کر اللہ کے نام پر زکات نکالو۔ یہ زکات بہت ہی اہم ترین عبادت اور بڑی فائدے والی عبادت ہے۔ اس کے اندر دنیا کا فائدہ بھی ہے، آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ دنیا کا فائدہ بھی ہے اور آخرت کا یعنی دینی فائدہ بھی ہے۔ روحانی و دینی اور اخروی فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے ہماری زکات ادا ہو کر ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی زکات ادا نہ کیا اور اللہ کے دربار میں چلا گیا، وہ منہ دکھانے کے قابل نہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اس کے اوپر زکات کو فرض قرار دیا تھا، لیکن اس نے زکات ادا نہ کی اور چلا گیا اللہ کے دربار میں، کیا منہ دکھائے گا اللہ؟ حدیث میں بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے نبی علیہ السلام، آپ لوگوں سے زکات وصول کریں۔ یہ زکات کیا کرے گی، کیا فائدہ ہوگا؟ تطہرہم، زکات سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ گناہ معاف ہو جائے گے۔ دیکھو کتنا بڑا دینی فائدہ ہے کہ ایک آدمی زکات ادا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ پاک ہوتے ہیں، گناہوں کی تطہیر ہوتی ہے۔ اور آگے کہا وَتُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا فائدہ ہے تزکیہ۔ تزکیے کے معنی ہے ہماری اپنی اصلاح ہوتی ہے۔ ہمارا اس کے اندر یہ فائدہ بھی ہے کہ ہمارے اخلاق درست ہوتے ہیں، ہمارا اندرون درست ہوتا ہے، ہمارے اندر سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ دنیا میں آج جو فساد نظر آتا ہے، اس فساد کی جڑ ہے دنیا کی محبت۔ ہر آدمی کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے بھائی بھائی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، دنیا کی محبت کی وجہ سے خاندانوں میں اختلاف پڑ جاتا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے اور حرص اور لالچ کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا مال دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے موجود ہیں، باپ نے مال چھوڑا، ایک بھائی قابض ہو کے بیٹھ گیا، دوسرے بھائیوں کو نہیں دیتا۔ دیکھو کیسی دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے باپ کے مال میں سے ایک بھائی دوسرے بھائی کو دینا نہیں چاہتا، ایک بہن کو دینا نہیں چاہتا۔ اس کے بھائی غریب ہیں، اس کے بھائی فقیر ہیں، اس کی بہن فقیر ہے، محتاج ہے، بے کس ہے، لیکن ایک بھائی باپ کی پوری جائیداد پر قابض ہو کے بیٹھ گیا۔ اپنے بھائیوں پر رحم نہیں آتا، اپنے بہنوں پر کرم نہیں آتا، اور ان کا مال دبایا ہوا بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ تو انہی کا مال ہے۔ باپ جب مرا، اس کے پاس جو کچھ موجود تھا وہ اس کے تمام کے تمام بچوں میں تقسیم ہونا تھا۔ ایک بھائی یعنی ایک بیٹا سب کو دبا کے بیٹھ جائے، دوسروں کو نہ دے، یہ انتہائی گھناؤنی حرکت ہے۔ لیکن دنیا کی محبت کا برا ہو کہ دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو بھائیوں پر بھی رحم نہیں آتا، بہنوں پر بھی رحم نہیں آتا۔ تو بھائیوں، یہ دنیا کی محبت، حرص اور لالچ
بڑی بدترین قسم کی چیز ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ. دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. جتنی برائیاں دنیا میں نظر آتی ہیں بیشتر برائیاں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہاں تک کہ ملک کی لڑائی اسی دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے. دنیا کے خزانوں کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے، حکومت کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، مال دولت کے لیے حکومت سے ٹکرا جاتی ہے، خاندان سے ٹکرا جاتا ہے، بھائی سے ٹکر لیتا ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کا مال انسانوں کے قدموں میں ہوگا اور کوئی اس کو اٹھانے والا نہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب زمین اپنے خزانے اگل ڈالے گی. قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. زمین اپنے خزانے اگل ڈالے گی. زمین کے اندر جو خزانے ہیں، سونا ہو، چاندی ہو اور کچھ ہو، وہ سب کا سب باہر نکل کے پڑے گا. لیکن لوگ لات مارتے ہوئے جائیں گے سونے چاندی کو، کوئی اس کو اٹھانے والا نہ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی تو اس وقت میں ایک آدمی جا رہا ہوگا اور اس کے قدموں میں چاندی و سونا اور مختلف قسم کا مال آ رہا ہوگا، لیکن وہ لات مار کے ادھر ادھر ہٹا کے اپنا راستہ طے کرنا شروع کر دے گا اور یہ کہتا ہوا جائے گا ارے کل اسی مال کی وجہ سے تو میں نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا، اسی مال کمانے کے لیے بھائی کو قتل کیا تھا، فلاں کو میں نے مارا تھا، فلاں کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، رشتہ داروں سے ایسا غلط کیا تھا، لیکن آج تو یہ میرے قدموں تلے آ رہا ہے، آج مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. بھائیو، آج موقع ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے موقع کہ ہم اپنا مال غریبوں کی امداد کے لیے خرچ کریں، زکوٰۃ اپنی ادا کریں اور اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کریں. یہ دیکھو فائدہ ہے اس کا کہ دنیا کی محبت دلوں سے نکلتی ہے جب آدمی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے. دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ دنیاوی فائدہ اس میں یہ ہے کہ جب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ کر دیا جاتا ہے. چوروں سے، ڈاکوؤں سے، حادثوں سے، پریشانیوں سے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ نکال کے دیا، اپنا ایک فریضہ انجام دیا، لیکن دوسری طرف سے اللہ کی مدد یوں آتی ہے کہ اس کے مال کو اللہ محفوظ کر دیتے ہیں. اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، آدمی یہاں اللہ کا حق دبانا چاہتا ہے، مخلوق کا حق دبانا چاہتا ہے، غریبوں کا حق دبا لیتا ہے، یہاں یہ دباتا ہے اور وہاں کوئی حادثہ ہو کر وہ سارا مال ادھر کو نکل جاتا ہے. سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں ہے، دینا بھی اسی کا کام، لینا بھی اسی کا کام. وہ دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. اس نے دے کر تم سے اور ہم سے مطالبہ کیا کہ غریبوں کی امداد کرو، میں تمہارے مالوں کو محفوظ کر دوں گا. اگر تم اپنے مالوں کو اس طرح محفوظ نہیں کرتے اور غریبوں کی امداد نہیں کرتے، اللہ کہتا مجھے بھی معلوم ہے کیسے تمہارے مال کو اجاڑنا ہے. چنانچہ بہت سارے لوگ جو ہے غریبوں کو نہیں دیتے اور دوسری طرف سے مال خرچ ہو کر فقر ان کے پاس بھی آ جاتا ہے. تو بھائیو، یہ بہت بڑا فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ. اپنے مال کا تحفظ چاہتے ہو، اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو، غریبوں کی امداد کرو، زکوٰۃ نکالا کرو. ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ. اپنے مالوں کا تحفظ کر لو، اپنے مالوں کی حفاظت کر لو زکوٰۃ ادا کر کے. وداووا مرضاکم بالزکاۃ یا بالنفقہ. فرمایا کہ صدقات دے کر، زکوٰۃ دے کر اپنے مریضوں کا علاج بھی کرو.
دو فائدے بتائے اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے، دو فائدے۔ ایک فائدہ یہ کہ مال محفوظ ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بیماریاں ٹل جائے گی، اللہ بیماریوں کو اٹھا لیں گے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہو سکتا آپ نے بھی سنا ہو، امام حاکم، بہت بڑے آدمی تھے اپنے زمانے کے، بہت عظیم الشان محدث تھے۔ ان کے پیر میں ایک پھوڑا آ گیا، بہت زمانے تک وہ پریشان رہے، بہت علاج کیا، پھوڑا درست نہ ہوا۔ وہ کسی اللہ والے کی خدمت میں گئے، وہ خود بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، ان سے ایک بڑے زبردست اللہ والے ان کے زمانے میں تھے، ان کی خدمت میں گئے اور ان سے جا کر کہا کہ حضرت یہ پھوڑا بہت زمانے سے مجھے پریشان کر رہا ہے، آخر کوئی علاج اس کا بتا دیجئے، بہت علاج کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو ایسا کرنا کہ کہیں کنواں کھدوا دینا، تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی۔ جہاں غریبوں کو ضرورت ہو پانی کی، وہاں ایک کنواں کھدوا دو۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ امام حاکم نے ایک علاقے میں جہاں غریب لوگ رہتے تھے وہاں پر ایک کنواں کھدوا دیا، اور وہاں سے غریب لوگ پانی لینے لگے، پینے لگے، استعمال کرنے لگے، اور چند ہی دنوں کے بعد یہ پھوڑا سوکھنے لگا، سوکھتے سوکھتے پورا ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے فائدہ۔ اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، صدقے کے ذریعے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں دنیا کا فائدہ بھی ہے، آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ لہذا ایسی فائدہ مند چیز جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے، آخرت کے اندر بھی فائدہ دے، ایک آدمی اس سے پیچھے کیسے رہ سکتا ہے؟ لہذا زیادہ سے زیادہ مال نکالنا چاہیے۔ ایک تو زکات نکالنا ہے، وہ تو فرض کا درجہ ہے، اور اس کے ساتھ نفلی صدقات بھی نکالنا ہے۔ اس لیے کہ زکات کے علاوہ بھی آدمی نکال سکتا ہے۔ جو آدمی بڑا مالدار ہے، اللہ نے اسے کروڑہا روپیہ دیا ہے، وہ آدمی اپنی زکات نکالنے کے علاوہ اور بھی مختلف چیزوں میں خرچ کرے۔ ایک حدیث میں ہے ترمذی کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، زکات کے علاوہ بھی مال میں اللہ کا حق ہے۔ دیکھو صرف زکات نہیں دینا ہے، زکات تو فرض درجے کی چیز ہے، زکات کے علاوہ بھی دینا، نفل کے طور پر بھی دینا۔ نفل کے علاوہ کچھ اور بڑی ضرورتیں پیش آ جاتی ہیں، جیسے کہیں مسجد کی ضرورت ہے، اب مسجد کو دینا، مدرسے کی ضرورت ہے، مدرسوں کو دینا، یا اپنے غریب رشتہ داروں کو دینا، یا رشتہ داری کی وجہ سے کسی کی امداد کرنا۔ اسی میں ایک بہت اہم بات آج بیان کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو بھائیو، زکات جو دی جاتی ہے، اللہ نے زکات کے مصارف مقرر کر دیے، زکات ان لوگوں کو دینا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، 8 مصرف اللہ نے بیان کر دیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ حدیث نے بتایا کہ سیدوں کے لیے زکات نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خاندان بنو ہاشم کہلاتا ہے۔ بنو ہاشم کے خاندان کے کچھ شاخوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کو اللہ کی طرف سے حرام قرار دے دیا، لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام زکات نہیں استعمال کر سکتے تھے، آپ کے خاندان والے زکات نہیں استعمال کر سکتے تھے، آپ کی آل و اولاد وہ کہیں تک بھی ہو، قیامت تک جو بھی پیدا ہوگی اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ زکات نہیں استعمال کر سکتے۔ جب ان کو زکات دی، ہم یہ بھی تو جانتے ہیں کہ سیدوں کے اندر بھی غریب لوگ ہوتے ہیں، جیسے پٹھانوں میں ہوتے ہیں، شیخوں میں ہوتے ہیں اور خاندانوں میں ہوتے ہیں، اسی طریقے پر سید خاندان میں بھی بہت سارے بیچارے غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، بہت زیادہ فقر و فاقے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ نکالنے والے صرف زکات نکالتے اور زکات سید کو نہیں دے سکتے،
دیں گے تو دوسروں کو دے دیں گے. جو غریب سید خاندان سے نہیں اس کو آپ اپنی زکات دے دیں گے, لیکن سیدوں کو کیا دیں گے؟ بہت سارے لوگ تو اس مسئلے پر سوچتے ہی نہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے, مجھے کئی ایسے سید لوگوں نے بتایا, اسی کی بنیاد پر یہ بول رہا ہوں کہ ان کے ہاں فقر و فاقہ ہے, تنگ دستی ہے, لیکن ان کو کوئی دینے والا نہیں. لوگ نکالتے ہیں تو زکات نکالتے ہیں, زکات کے علاوہ کبھی کچھ نہیں نکالتے. جب زکات کے علاوہ نہیں نکالتے, یہ بیچارے کیا کھائیں گے؟ ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شریعت میں حکم نازل کیا گیا تھا کہ زکات سیدوں کے لیے تو نہیں ہے, ان کے لیے سید خاندانوں کے لیے زکات تو نہیں ہوگی, لیکن مال غنیمت کا خمس ان کو دیا جائے گا. مال غنیمت کا خمس کے معنی 5واں حصہ. مال غنیمت میں جو کچھ حاصل ہوتا تھا اس کا 5واں حصہ کچھ خاص مقاصد کے لیے بیت المال کے اندر رکھا جاتا تھا, اور اسی کے اندر سے ایک مد یہ بھی تھا کہ سید خاندانوں کو بھی وظیفہ دیا جاتا تھا. تو اس زمانے میں یہ انتظام کیا تھا اللہ نے, اللہ کے رسول نے, کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ نکال کر اس سے سید خاندانوں کے گزر بسر کا انتظام کیا جائے. جو فقیر ہیں, محتاج ہیں, ان کو اس سے دیا جاتا تھا. لیکن آج کے دور میں تو یہ سلسلہ ہی نہیں ہے, نہ مال غنیمت کا 5واں. یہ دنیا کے اندر اس وقت سسٹم موجود نہیں ہے. جب یہ سسٹم موجود نہیں ہے تو ہم کو اور آپ کو سوچنا ہے کہ وہ لوگ کھائیں گے کیا, جو غریب ہیں, فقیر ہیں, محتاج ہیں, لیکن اللہ کے نبی کے خاندان کے ہیں. کتنا مقدس خاندان, کتنا پاکیزہ خاندان. بھائیو, یہ خاندان کی پاکیزگی ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکات کو حرام قرار دیا, اس لیے کہ زکات مال کا میل کچیل ہے. زکات کیا ہے؟ مال کا میل کچیل. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ایک قانون لاگو کر دیا, میرے خاندان کے لیے مال کا میل کچیل چلے گا نہیں. میرا پاکیزہ خاندان, اتنا مقدس خاندان, اتنے مقدس خاندان کے لیے یہ مال کا میل کچیل نہیں, ان کو مال کا میل کچیل نہیں دینا ہے, ان کو پاکیزہ مال دو, اپنے خالص مال میں سے نکالو, زکات کے اندر سے نہیں. لہذا معلوم ہوا کہ سید خاندانوں کی امداد کے لیے ہمیں اور آپ کو توجہ کرنی چاہیے. زکات کے علاوہ اپنا کچھ مال نکالا کریں, مختلف مقاصد کے لیے نکالیں, اور اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ سید خاندان والوں میں سے جو غریب ہیں, فقیر ہیں, محتاج ہیں, بے-کس ہیں, ان لوگوں کو تلاش کر کے دیا کریں. اللہ کے نبی کتنا خوش ہو جائیں گے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان والوں کی وہ امداد کرنے کے لیے لوگ زکات کے علاوہ مال لے کر تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے. جب سید خاندان کا احترام کیا جاتا ہے بھائیوں, بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. مجھے ایک واقعہ اچانک یاد آ گیا اس وقت, جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ سید خاندان کے احترام کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. آپ نے ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا. جنید بغدادی جو دنیا کے ایک معروف ترین بزرگ, بہت بڑے صوفی, بہت عظیم الشان فقیہ و مجتہد امام تھے, لیکن صوفیت میں ان کا نام بہت روشن ہوا دنیا میں. ان کا نام بڑے تقدس کے ساتھ لیا جاتا ہے. لیکن آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ امام جنید بغدادی ایک زمانے میں ایک پہلوان تھے, اور وہ بھی سرکاری پہلوان, یعنی بادشاہ کے وہ پہلوان تھے, خاص پہلوان. اور بادشاہ ان کو مختلف مواقع پر کشتیاں کراتا تھا, اور بڑے بڑے پہلوان ان سے لڑنے کے لیے آتے تھے. لیکن ہر وقت جنید بغدادی جب کشتی کرتے تھے, پہلوانی کرتے تھے, تو وہ سب سے آگے رہتے تھے, غالب رہتے تھے, اور بادشاہ ان کو بہت بڑے بڑے انعامات دیا کرتا تھا. بس ان کی زندگی اسی طرح گزر رہی تھی.
وہ کوئی بہت بڑے بزرگ نہیں تھے، اللہ والے نہیں تھے، ایک عام آدمی تھے، پہلوان تھے۔ ایک بار ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک آدمی بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں جنید بغدادی سے کشتی کرنا چاہتا ہوں، آپ میری کشتی اس سے کرا دے۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو بہت تعجب ہوا بادشاہ کو، ارے یہ تو جھنگر پہلوان ہے، کچھ ہے ہی نہیں دم، ایسا دیکھنے ہی سے لگ رہا کہ ایک مارے تو اڑ جائے گا، ایسا دبلا پتلا۔ وہ آ کے کہہ رہا میں جنید بغدادی سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کو تعجب ہوا تو کہا بھائی تم کون ہو؟ کہا میں بھی بہت بڑا پہلوان ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے ہم کشتی کرائیں گے۔ جنید بغدادی کو حکم دے دیا، ایک تاریخ مقرر ہو گئی اور اکھاڑے میں جو ہے لوگ جمع ہو گئے کشتی کو دیکھنے کے لیے، اور ایک ایسا آدمی جس میں بظاہر تو کوئی دم خم ہے ہی نہیں، وہ جنید بغدادی جیسے نامور چیمپئن سے آ کر مقابلہ کرنے کی سوچ رہا ہے۔ دنیا میں دھوم مچ گئی اور بہت سارے لوگ جمع ہو گئے دیکھنے کو۔ لوگ چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اکھاڑے میں جنید بغدادی آئے اور یہ آدمی بھی آیا۔ لوگ اس کو دیکھتے ہی ہنسنا شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا یہ کیا پہلوانی کرے گا، یہ تو جنید کے سامنے کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہے۔ خیر بہرحال دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں میں کوئی گفتگو ہوئی۔ گفتگو کیا ہوئی؟ وہ پہلوان کہنے لگا جنید بغدادی سے، میں جانتا ہوں جنید تمہارے کو میں پچھاڑ نہیں سکتا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، لیکن میری ایک گزارش سن لینا، میں سید ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا آدمی ہوں اور فقر و فاقے میں مبتلا ہوں۔ میرے بیوی بچے کئی دنوں کے فاقے سے گزر رہے ہیں۔ میں ایسی صورتحال میں سوچتا رہا، مجھے کوئی کام نہیں مل رہا تھا، میرے لیے کوئی تدبیر میسر نہ آئی۔ میرے دماغ نے ایک بات سوچی کہ میں جنید سے مقابلہ کروں اور جنید سے درخواست کر لوں کہ آپ جان بوجھ کر اپنے آپ کو نیچا کر دیں اور مجھ کو غالب کر دیں، اور اس کی وجہ سے اللہ آپ کے درجات کو بڑھا دے اور میرا کام بن جائے۔ جب مجھے غالب دیکھیں گے لوگ اور بادشاہ بھی غالب دیکھے گا، مجھے انعام سے نواز دے گا۔ بادشاہ کا آج کا ایک انعام میری 1 سال کی زندگی کو بنا دے گا، میرے بیوی بچوں کا کام چل جائے گا، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، ورنہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے ایک تھپڑ کا بھی میں لائق نہیں ہوں۔ جنید بغدادی نے سنا تو ان کو رونا آ گیا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا چلو کشتی کرتے ہیں۔ تو کچھ دیر تک ایسا ویسا ہوتے رہے آپس میں، اور پھر اچانک یہ ہوا کہ جنید بغدادی خود ہی گل گئے اور وہ آدمی ان کے اوپر بیٹھ گیا، اور ساری دنیا تماشا دیکھ رہی تھی اور سب کے سب لوگ یہ کہہ رہے تھے شاید ہماری آنکھوں کا کوئی قصور ہے، ہم کچھ غلط دیکھنے لگے ہیں، واقعہ ایسا نہیں ہو سکتا، جنید کیسے پچھڑ سکتے ہیں اور یہ آدمی جو کہ مچھر پہلوان ہے بظاہر یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، یہ کیسا ہو گیا؟ سب نے نعرہ لگایا اور کہا دوبارہ کشتی کرائی جائے، دوبارہ کشتی۔ لیکن وہاں تو طے تھا کہ گرنا جنید کو ہے اور غالب آنا اس کو ہے، لہذا دوبارہ بھی یہی ہوا، تیبارہ بھی یہی ہوا۔ پھر مجبور ہو کر اسی آدمی کو انعام دیا گیا، وہ حضرت جنید کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ انعام اتنا زبردست دیا گیا کہ جو ہے خاندان بیٹھ کر کھاتا رہا، اور ادھر جنید بغدادی رات میں اپنے گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جب سوتے ہیں تو خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور یہ فرماتے ہیں جنید تم نے ہمارے نام کی عزت رکھ لی، ہم بھی تمہیں ساری دنیا کے اندر روشن کر کے رکھ دیں۔ چنانچہ اس کے بعد ان کی حالت بدلنی شروع ہوئی، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا اٹھنا شروع کیا، اور پھر ان کا جو نام دنیا میں روشن ہوا تو بھائیوں آج تک ان کا نام روشن ہے۔
کون سا ممبر ہے جس پر جنید کا نام نہیں، کون سی کتاب ہے جس میں جنید کا نام نہیں، کس کا منہ ہے جس کے اوپر جنید کا نام نہیں، کون سی کتاب ہے جس میں جنید کا نام نہیں، کون سا خطبہ ہے جس کے اندر جنید کا نام نہیں۔ اللہ کے نبی نے خواب کے اندر بشارت سنائی، اللہ نے ان کے نام کو دنیا میں روشن کر دیا۔ ایک سید خاندان کا، ایک سید آدمی کا احترام کرنے پر جنید بغدادی کو یہ مقام دنیا کے اندر عطا کیا گیا۔ آخرت کے اندر جو مقام ہوگا وہ تو ہوگا ہی بھائیو۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں آج ضرورت اس بات کی بھی ہے، اس لیے کہ اس ٹاپک پر عام طور پر کوئی خطبہ نہیں ہوتا اور میں نے بھی نہیں دیا۔ میں بھی یہاں 35 سال سے امام ہوں، میں نے بھی مستقل طور پر اس پر آپ کو توجہ نہیں دلائی، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اس وقت ذہن میں بات آئی تو میں نے توجہ دلائی۔ ہمیں زکوٰۃ کے علاوہ سید خاندان اور دوسرے اور چیزوں میں خرچ کرنے کے لیے اپنے دوسرے مالوں کو نکالنا چاہیے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور حدیث ترمذی کی آپ کو سنا چکا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے مال کے اندر، لہذا اور مالوں سے نکالا جائے اور ان سب کو دینے کی کوشش کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں اعلان